ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین، علیم ہیں، خبیر ہیں، لطیف ہیں، ہر بات کی حکمت وہ جانتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کا نظام، اس کی ابتدا ایک مرد اور ایک عورت سے کی تھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ اسی طرح مرد و زن کے ساتھ چلے گا۔ شروع میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، پھر اس سے آگے یہ نظام اللہ رب العزت کا ان کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد کے ساتھ چلتا رہا، اور قیامت تک یہ نظام اسی طرح چلے گا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جہاں پر دیگر کئی ساری خرابیاں تھیں، ان کے اندر بہت ساری خرافات پائی جاتی تھیں۔ ان خرافات میں سے، ان کے جاہلیت کی امور میں سے
ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ وہ لوگ عورت کو، بیٹی کو، بہن کو جو مقام ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے تھے۔ ان کے ہاں عورتوں کے ساتھ محبت کی داستانیں تو معروف تھیں، بلکہ عورتوں کے بارے میں عشقیہ اشعار لکھ کر وہ بیت اللہ کے اندر بھی لٹکاتے تھے، لیکن ان کے ہاں اگر کسی کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی تو اس کو وہ اپنے لیے عار سمجھا کرتے تھے، اپنی توہین سمجھا کرتے تھے، اور اس چیز کو اپنی بے عزتی محسوس کیا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے خود قرآن میں کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت ملتی ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے، تو دن بھر اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا، غم سے وہ بھرا ہوتا تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپا رہتا تھا، لوگوں کا سامنا کرنے سے عار محسوس کرتا تھا کہ لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ اس سوچ و بچار میں رہتا تھا کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ بےعزتی برداشت کرتے ہوئے اس کو اپنے پاس باقی رکھے یا اس کو مٹی کے اندر دبا دے۔ وہ یہ سوچ و بچار کرتا تھا۔ دین اسلام نے عورت کو، بیٹی کو، بہن کو، بیوی کو اہمیت دی، اس کا اصل مقام اسے عطا کیا۔ شریعت اسلامیہ میں ان سب کے علیحدہ علیحدہ حقوق کا تذکرہ کیا۔ بدقسمتی سے آج کے ہمارے اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے باوجود، بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں کے متعلق، عورتوں کے متعلق ان کی سوچ وہی زمانہ جاہلیت والی سوچ ہے۔ بلکہ اگر ہم تھوڑا سا گہرائی سے اس بات پر غور کریں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بہت سارے دیندار لوگ بھی جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے ایک عورت کو دیا ہے وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دین اسلام کے اوپر تھوڑا سا غور کرنے سے مختلف پہلوؤں سے ہمیں ایک عورت کی اہمیت اور اس کا مقام سمجھ آتا ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا تاکہ ہم دین اسلام کے اندر، اسلامی معاشرے میں اللہ رب العزت نے ایک عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، اور ہمارے اس مسلم معاشرے کے اندر کلمہ پڑھنے والے لوگ، دین اسلام پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اس بارے میں جو کوتاہی برتتے ہیں، ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے جہاں پر اولاد کا تذکرہ کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض،
آسمانوں زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ملا جلا کے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ بہت سارے جاہل لوگ جب ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو آج بھی وہ اس کو اپنے لیے عار بھی سمجھتے ہیں، کئی نحوست کا باعث سمجھتے ہیں، کئی اس کا ذمہ دار عورت کو بنا دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے ہاں بچی کی پیدائش پر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، گویا کہ یہ اس کا اختیار ہے، بچہ پیدا کرنا، بچی پیدا کرنا اس کا اختیار ہے، یہ سمجھتے ہوئے اس کو طلاق دے دی جاتی ہے، یا اس وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت کے اندر نہ صرف ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ کسی کو بیٹا دینا، کسی کو بیٹی دے دینا، کسی کو ملا جلا کے دے دینا، کسی کو کچھ بھی نہ دینا، یہ صرف اور صرف ایک رب کا اختیار ہے، بندوں کا اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا اس بات پر اعتراض کرنے والا گویا کہ وہ اللہ احکم الحاکمین پر اعتراض کر رہا ہے، اس کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جس بیٹی کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، یا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں پر اولاد کا تذکرہ کیا ابتدا ہی بیٹی کے ساتھ کی ہے۔ جس کو چاہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ نے بیٹوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹی عطا کرتا ہے۔ کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو عار سمجھا جاتا تھا، تو اس اثر کو غلط کرنے کے لیے، اس کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا تذکرہ کیا ہے، بعد میں بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور بیٹیوں کی پیدائش کے اوپر افسردہ ہونا یا اس کے اوپر کسی بھی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کرنا، اس کو کافروں کا فعل قرار دیا ہے کہ کافر لوگ ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کرو۔ اس طرح کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، یا ابھی بھی 2-4 دن پہلے کا واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، بیٹیوں کو مارنے والا، کسی کی بیٹی پیدا ہوگی اس کو قتل کر دیا۔ یا یہ بات تو ہمارے معاشرے میں عام سی ہے کہ اگر عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو جائے، اس کے اوپر جھگڑا کھڑا کر لینا، طلاق کا ہو جانا، اس کو منحوس سمجھنا، ساس کی طرف سے بہو کو اس بات پہ تانے کا ملنا، یا اولاد کے نہ ہونے پر بہو کو تانوں کا شکار بننا، یہ چیزیں تو عام سی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے۔ اسی طرح اس بات کو ناپسند کرنا، بیٹیوں کو ناپسند کرنا، ان کی پیدائش کے اوپر افسردہ ہونا، اس کو کافروں کا فعل قرار دیا ہے کہ یہ کافروں کی سوچ تھی، ان کا یہ ذہن تھا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، دن بھر اس کا چہرہ سیاہ رہتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا کہ اس کی بیٹی کی پیدائش ہوگی۔ بیٹے کی پیدائش کے اوپر خوشیاں مناتے، چیزیں تقسیم کرتے، بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہونا، یہ کافروں کا فعل ہے۔ امام احمد بن حنبل، ان کے بیٹے کے ہاں پے در پہ کئی ساری بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی۔ جب بھی اللہ رب العزت ان کے بیٹے کے ہاں کوئی بیٹی عطا کرتے تو اپنے بیٹے کو کیا کہتے الانبیاء کانوا آباء بنات، اے میرے بیٹے، انبیاء بیٹیوں کے باپ تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دین اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر آپ کو یہ بات عام ملے گی۔ لوط علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ لوگ کافر ان کو مجبور کرنے لگے تھے، وہ سارا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے۔
لوط علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹیوں کے باپ ہیں۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غور کریں، آپ کی جو اولاد حیات تھی اور جس کے ساتھ آپ کی آگے سلسلہ اہل بیت کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ بیٹے تو اللہ رب العزت نے آپ کی زندگی میں آپ کو دیے تھے، واپس لے لیے تھے۔ جس کے ساتھ آپ کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے اہل بیت جن کو کہا جاتا ہے، اگر اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہیں، اس طرح اولاد جو اہل بیت میں شمار ہوتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹیوں کی آگے اولادیں ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں والوں کے اوپر کیونکہ ذمہ داری بھی بہت ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العزت بیٹی دے دیتا ہے اس کے کندھے کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بیٹے ان کی طرف سے بندے کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہوں گے، اپنا بوجھ خود اٹھا لیں گے، بلکہ یہ باپ کا بھی سہارا بنیں گے۔ کیونکہ بیٹیوں کے متعلق اس قسم کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ جو ہی بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے والدین اس فکر میں ہوتے ہیں کہ اب اس کی پرورش بھی کرنی ہے، اس کا انتظام و انتظام کرنا ہے، اس کی شادی کرنی ہے۔ شادی کے موقع کے اوپر اس کو کئی سارا سامان ہمارے معاشرے میں وہ چلتا ہے، اس کو دینا ہے جہیز کی شکل میں، کافی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور اس بات کی امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ کمائیں گی، ہمیں بھی کھلائیں گی، ہمارا سہارا بنے گی، بلکہ ان کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا، ان کی شادیوں کا انتظام کرنا، یہ ساری سوچیں والدین کو ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کچھ بشارتیں بھی دی ہیں۔ اسی ذمہ داری کی وجہ سے، چونکہ بیٹی نے گھر میں رہنا ہے، پردے میں رہنا ہے، باہر جا کر کام نہیں کرنا، باپ کا سہارا نہیں بننا، بلکہ باپ نے اس کو سہارا دینا ہے، اس کی ناموس کی حفاظت باپ نے کرنی ہے، اس کو انتظام و انصرام باپ نے کرنا ہے، اس کے والدین نے کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن، جس بندے کو اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں دے دے، بعد میں 2 کا بھی پوچھا ہے، 3 کا بتایا آپ نے، 3 کی فضیلت بیان کی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 2 کا 2 کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہم پوچھتے 1 کے متعلق پوچھتے تو آپ 1 کے متعلق بھی یہی بات بیان کر دیتے، گویا کہ سب بیٹیوں کے لیے یہی بات ہے، لیکن چونکہ 3 کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ بیٹیاں ہوں اتنی فکر بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس مناسبت سے اس حدیث میں 3 کا ذکر ہوا ہے، ورنہ 2 کے لیے اور 1 کے لیے یہ والا سلوک کرنے کے اوپر یہی بشارت ہے۔ فرمایا جس بندے کو اللہ رب العزت 3 بیٹیاں دیتا ہے، 2 دیتا ہے یا 1 بھی ہو، وہ ان کے اوپر صبر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تو نے دی ہے، وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، ان کے لباس کا انتظام کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، جو اس کے متعلق اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو احسن طریقے سے انجام دیتا ہے، اس کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھتا، ان کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال رکھتا ہے، اچھی تربیت کر کے آگے اچھی جگہ پر ان کی شادی کر دیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کُنَّ لَهُ حِجَابًا یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بیٹیاں اس باپ کے لیے جہنم کی آگ سے ایک رکاوٹ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کی اچھی کفالت کی وجہ سے، اچھا خیال رکھنے کی وجہ سے اللہ احکم الحاکمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اسی مناسبت کے ساتھ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے اس بات کا بھی فرمایا، ادخلتاہ الجنہ، کہ جو اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کی بیٹیاں اس کو جنت میں لے جائیں گی، ان کی اچھی تربیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی کفالت کرتا ہے، جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابعہ، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں اور وہ بندہ اس حالت میں آئیں گے، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو اکٹھا کیا، فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں
ایک انگلی کا دوسری انگلی سے تھوڑا سا فاصلہ ہے، درمیان والی انگلی تھوڑی سی بڑی ہے، تشہد والی انگلی تھوڑی سی چھوٹی ہے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اس بندے کا میرے ساتھ جنت کے اندر یہ والا فرق ہوگا. دو مطلب اس کے، وہ میرے بالکل قریب ہوگا. جس طرح یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، بس تھوڑا سا مقام مرتبے میں فرق ہے، چونکہ پیارے نبی کے مقام مرتبے کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ آپ کے مقام مرتبے کے قریب ہوگا. ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ جس طرح یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اپنی اولاد کے ساتھ، بالخصوص اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو قیامت والے دن میرے ساتھ اکٹھا کر دے گا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی، اس نے آ کر سوال کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 کھجوریں تھیں، دیگر کوئی چیز نہیں تھی دینے کے لیے. کہتی ہیں وہ 3 کھجوریں میں نے اس عورت کو دے دیں. اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں. اس عورت نے ایک ایک کھجور اپنی ان 2 بیٹیوں کو دے دی. جلدی سے ان بیٹیوں نے وہ کھجور کھا لی، بھوکی ہوں گی. تیسری کھجور وہ عورت خود کھانے لگی تو اتنی دیر میں ان بیٹیوں نے، بچیوں نے وہ کھجور کھا کر اپنی ماں سے اس تیسری کا بھی سوال کر لیا. عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. ماں نے وہ کھجور خود کھانے کی بجائے اس کو 2 حصوں میں توڑ کر آدھا ایک کو دے دی اور آدھی کھجور ایک کو دے دی. اور اس بات پر بڑی حیران ہوئی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سارا منظر جو انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ آپ کو بیان کیا کہ میں نے اس طرح دیکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ، یقیناً اللہ احکم الحاکمین نے اس عورت کے اپنی ان 2 بیٹیوں کے ساتھ اس سلوک کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیٹیوں کی نعمت عطا کرے تو اس کے لیے اس کو اپنے یہ آر نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ ان کی اگر میں اچھی تربیت کروں گی یا اچھی تربیت کروں گا، اچھی دیکھ بھال کروں گا، ان کا اچھا خیال رکھوں گا، تربیت اچھی کروں گا، یہ چیز، یہ بیٹیاں میرے لیے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گی. اسی طرح اگر ہم مزید اس اولاد کے اوپر، ان بیٹیوں کے اوپر غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دین اسلام ان کو کتنی اہمیت دیتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی عام پائی جاتی ہے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، بعض عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس پابندی سے مستثنا سمجھتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں ہمارے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، مرد حضرات اپنی شادی خود کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتی ہیں. اور بعض لوگ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہاں ان کا دل کیا وہاں ان سے پوچھے بغیر آگے ان کی شادی کر دیتے ہیں. شریعت اسلامیہ دونوں باتوں کی نفی کرتی ہے. جہاں پر شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے کہ لا نکاح الا بولی، دین اسلام کے اندر ولی کے بغیر اگر کوئی عورت اپنی شادی کر لے گی، ولی کی مرضی نہیں ہے، اپنی مرضی کے ساتھ ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح جو عورت خود کر لیتی ہے اس کا نکاح نہیں. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا ای امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. جو عورت اپنے گھر سے بھاگ کر کسی یار کے ساتھ یاری لگا کر اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، شریعت اسلامیہ کہتی ہے جتنی دیر تک وہ اکٹھے رہیں گے، زنا کے اوپر اکٹھے رہیں گے، ان کا نکاح کوئی نکاح نہیں. فنکاحھا باطل، ان کا نکاح باطل ہے. اسی طرح شریعت اسلامیہ عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی نہیں کرتا آتی. فرمایا کہ اگر کسی نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہے، اپنی بہن کی شادی کرنی ہے، اپنی کسی عزیزہ کی شادی کرنی ہے تو اس سے پوچھ کر کرے. اگر غیر شادی شدہ ہے، کنواری ہے، اس سے بھی پوچھے. شوہر دیدہ ہے، بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اس سے بھی پوچھے. بس فرق دونوں کے سے پوچھنے کا یہ ہے کہ کیونکہ ابھی جو کنواری ہے وہ شرم والی ہوتی ہے، اس کے اندر شرم زیادہ ہوتی ہے، حیا زیادہ ہوتی ہے.
اس موضوع کے اوپر اس کے لیے بات کرنا مشکل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ خاموش رہ جائے، اندازہ ہو، سمجھ آ جائے کہ یہ اس بات کو پسند کرتی ہے، اس کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہے، اسی بات کو اس کی اجازت سمجھ لیا جائے۔ اگر شوہر دیدہ ہے، متعلقہ ہے، بیوہ ہے، تو اس سے تسلی کے ساتھ، اس سے مشورہ لے کر بھی کس کے ساتھ کرنا چاہتی ہو، یا جہاں پر وہ پسند کرتی ہے، جس کو وہ ترجیح دیتی ہے، وہاں پر شادی کی جائے اس کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت کم پائی جاتی ہے، اجازت کا لینا، پوچھنا، بلکہ بہت سارے لوگ اجازت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح کا وقت ہے، مولوی صاحب آ جائیں، ساتھ لڑکی کا باپ آ جائے، یا اس کا کوئی ماموں، اس کا چاچا، کوئی عزیز قریبی آ جائے، اس سے پوچھ لے کہ بھئی قبول ہے، تو وہ کہہ دے قبول ہے، کہ بس یہی اس کی اجازت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ لڑکی کنواری ہے، اس سے پوچھ کر، یا بیوہ ہے، اس سے پوچھ کر، اس سے مشورہ لے کر، پوچھ کر شادی کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نکاح کا معاملہ طے کرنے لگیں، کسی کے ساتھ بات پکی کرنے لگیں، اس بات کو پکا کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں، اس کی مرضی معلوم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی سارا معاملہ طے کر دیا، بس اب ظاہری بات ہے اگر وہ نہیں بھی اس کو پسند، وہاں شادی نہیں بھی کرنا چاہتی، تو مجبوراً وہ سمجھتی ہے کہ اب اگر میں انکار کروں گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، میرے باپ کی بےزتی ہوگی، پورے خاندان کی بےزتی ہوگی، گھر میں لوگ آئے بیٹھے ہیں، مہمان آئے بیٹھے ہیں، وہ ساری بات انکار نہیں کر سکتی۔ تو اس سے اجازت لینے کا مطلب، شریعت اسلامیہ نے جو اجازت لے کر اس کی آگے شادی کرنے کا حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، بیٹی کو، بہن کو ایک مقام دیا ہے کہ اس سے شادی کرنی ہے، اس کو اہمیت دینی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی پوچھے بغیر کر دی۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اللہ کے رسول، میرے باپ نے فلاں جگہ میری شادی کر دی ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح واپس کروا دیا۔ نکاح ہو چکا تھا، شادی ہو چکی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح کوئی نکاح نہیں، تو توڑوا دیا آپ نے اس نکاح کو۔ بلکہ ایک صحابی نے اپنی بیٹی کا عبداللہ ابن عمر کے ساتھ شادی کی۔ اب عبداللہ ابن عمر کا مقام اور مرتبہ عمر کے بیٹے، شادی کی، اس نے اعتراض کر دیا کہ مجھے میں نہیں یہاں پر شادی کرنا چاہتی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد اس کا نکاح واپس کروا دیا، فرمایا نہیں کرنا چاہتی تو واپس کرو بھائی، ختم، یہ کوئی نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جہاں پر شریعت اسلامیہ یہ پابندی لگاتی ہے کہ عورت اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی ہے، اپنی مرضی سے کرے گی، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہاں پر شریعت اسلامیہ یہ بھی لازم کرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عورت سے پوچھا نہ جائے، اپنی مرضی سے جہاں دل کیا، جہاں آپ پسند کرتے ہیں وہاں کر دیں، ایسا نہیں کریں گے، اس کی مرضی معلوم کریں۔ پھر خاموشی کا مطلب ہی اس کو سمجھائیں گے، یہ مطلب نہیں کہ عورت خاموش ہو جائے تو یہی اس کی اجازت ہے، اس کو مطلب سمجھائیں گے کہ بھئی تیرے خاموش ہونے کا مطلب تیری رضامندی ہے۔ اگر اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں کہ خاموش ہونے کا مطلب کیا ہے، وہ خاموش ہو رہی کہ میں اس کو کیا جواب دوں، اور اس کی رضامندی سمجھ لی جائے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ کنواری عورت کی خاموشی اس کی رضامندی ہے، تو اس کے لیے اس کو باور کروانا چاہیے، یا حالات و واقعات کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ خاموش کیوں ہے۔ تو بہرحال اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کا شریعت اسلامیہ کے اندر کیا مقام ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے، بیٹیوں کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ تو کریں گے، بہنوں کے ساتھ ان کی محبت تو ہوگی، لیکن جب باری آتی ہے مال دینے کی، وراثت دینے کی باری آتی ہے، ان کی جان نکلتی ہے۔ وراثت کے معاملے میں بیٹی کا حق آ جائے، بہن کا حق آ جائے، اللہ اکبر، اس کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ خیال کریں گے، قربان جائیں۔ شریعت اسلامیہ حقوق پورے دیتی ہے۔ ایک بندہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ مال دینے کے لیے اپنے بیٹے کو ایک غلام ہبہ کیا تھا، اور اس بات پر گواہ بنانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر گواہ بن جائیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری اور بھی اولاد ہے؟ کہا کہ جی ہاں ہے۔ فرمایا ساری اولاد کو، سارے بیٹے بیٹیوں کو تو نے ان کو بھی تحفہ دیا ہے، ان کو بھی ہدیہ دیا ہے، یا صرف ایک کو دے رہا ہے؟ کیا صرف ایک کو دے رہا ہوں؟
کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا فلا تشہدنی اذن انا لا اشہد علی الزور، مجھے ظلم کے اوپر گواہ نہیں بناؤ. یہ ظلم ہے کہ آپ اولاد میں سے کسی کو دے دیں کسی کو نہ دیں، یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے. جس طرح اس بیٹے کو دیا ہے اگر باقیوں کو بھی دیتے ہو تو پھر تو انصاف ہے. کسی کو دے دینا کسی کو چھوڑ دینا یہ ظلم ہے. میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا. تو خیر، بیٹوں کو دے دینا، بیٹیوں کو محروم کر دینا، یا بھائیوں کا اپنی بہنوں کو وراثت سے محروم کر دینا، یہ ظلم ہے، حرام ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر وراثت کے سارے احکامات بیان کر دیے. وراثت کے احکامات بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے شروع میں ہی یہ بات ذکر کر دی، بیٹی کا بہن کا حصہ شروع میں بیان کر دیا. فرمایا اگر بیٹی ایک ہے نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بھائی نہیں ہے، صرف بیٹی ہے یا صرف بہن ہے، فرمایا ایک بیٹی ہے اس کو آدھا ملے گا، زیادہ ہے تو 2/3 حصہ ملے گا. اگر بیٹے بیٹیاں دونوں ہیں تو اس طرح تقسیم ہوگی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا آپ بیٹی کو دو گے اس سے ڈبل بیٹے کو ملے گا. اور اس سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ ویسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، اللہ کی حد ہے، اس کو کوئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا، اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ اس بات کو بنیاد بنا لیتے ہیں کہ وہ جی بہن کہتی ہے میں نہیں لیتی، وہ خود ہی نہیں لیتی، کہتی ہے میں اپنا حصہ دوسرے کو دیتی ہوں. بیٹی لیتی نہیں ہے، وہ کہتی ہے میں معاف کرتی ہوں. یہ ساری فضول باتیں ہیں. آپ اس طرح کریں، ایک دفعہ بیٹی کو بہن کو اس کا حصہ ٹرانسفر کروا دیں، اس کے بعد دیکھیں کہ وہ اپنا حصہ آپ کو منتقل کرتی ہے. اگر تو ٹرانسفر کروانے کے بعد، انتقال کروانے کے بعد وہ زمین آپ کو دے دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے واقعتاً وہ اپنے اوپر آپ کو ترجیح دیتی ہے. ورنہ اس بات کو یاد رکھیں، ہر بندہ اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. آپ کو اپنی اولاد سے اپنے بھائیوں بہنوں کی اولاد سے زیادہ پیار ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ بہن کو اپنی اولاد کی بجائے آپ سے زیادہ پیار ہوگا، آپ کی اولاد سے زیادہ پیار ہوگا؟ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، بہن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سے وراثت لے لی لوگ کیا کہیں گے. وراثت لے لی، اس نے ساری زندگی میرے گھر پر نہیں آنا، مجھے صحیح منہ سے، سیدھے منہ سے مجھ سے بات نہیں کرنی اس نے. بس وہ بیچاری اس بات سے ڈرتے ہوئے کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں لیتی. لوگوں کی باتوں، ان کے تانوں کی وجہ سے وہ ایسا کہتی ہے. ورنہ ممکن نہیں آپ 1000 روپے اس سے لے لیں، اس کو واپس نہ دیں، ممکن ہی نہیں. حق مہر جہیز کے اوپر آپ اس کو 1,00,000 2 لاکھ کا جہیز دے کر اس کو لاکھوں کی مالیت سے محروم کر دیں. یاد رکھیں جو حدیث اس بندے کے متعلق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آدمی ایک بارش زمین کا ٹکڑا، ایک گٹھ جسے کہتے ہیں پنجابی میں، ایک بارش زمین کا ٹکڑا اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا، بہن کا، کسی دوسرے مسلمان کا زیادتی کرتے ہوئے لے لیتا ہے، وہ زمین، وہ چیز اس کی بنتی نہیں ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق اس بندے کی گردن میں ڈالیں گے. لہذا اس بات کو معمولی نہیں سمجھیں. شریعت اسلامیہ نے جو حق دے دیا ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہاں، حق دینے کے بعد کوئی بندہ اپنی مرضی سے کسی کو تحفہ دے دیتا ہے، آپ کیوں نہیں گفٹ کرتے؟ سارے گفٹ بہنوں کے لیے ہیں، بیٹیوں کے لیے ہے، وہ دوسرے کو کریں، وہ معاف کریں، آپ کیوں نہیں معاف کرتے بھائی؟ کہ چلو میری بہن یہ کمزور ہے، مالی طور پر کمزور ہے، میں اس کو دے دوں، اپنا حصہ اس کو دے دوں. ایسی بہت کم مثالیں نظر آتی ہیں. تو یہ شریعت اسلامیہ کا حق ہے. شریعت اسلامیہ ہر اعتبار سے عورت کو اہمیت دیتی ہے. عورت اگر کسی کی ماں ہے، اللہ اکبر، اس کا اپنا ایک مقام ہے. ایک آدمی پیارے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں اموں کا، تیری ماں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے. ماں کون ہوتی ہے؟ عورت ہے. آج وہ کسی کی ماں ہے، بیٹی ہے، کل کسی کی بیوی ہے، پھر کسی کی ماں بنے گی. یہ اس کا مقام ہے. میں تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے.
پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تیری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی دفعہ فرمایا کہ تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ عورت کا اکرام ہے، عزت ہے، مقام ہے۔ بیویوں کی بات آئی، فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، فرمایا جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، صرف مرد حضرات اپنے حقوق کی بات نہ سمجھے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں، اسی طرح مردوں کے ذمے بھی عورتوں کے حقوق ہیں، ان کو حقوق دینا بھی لازم۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، خلاصہ بات یہ ہے، اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تھوڑا سا غور کر لیں، دیکھیں آپ سفر سے واپس آتے، سب سے پہلے کس کے پاس جاتے ہیں؟ بیویاں بھی موجود ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں جاتے ہیں، سب سے پہلے بیٹی سے ملتے، سفر پر جاتے ہوئے سب سے بعد میں اپنی بیٹی سے مل کے جاتے، واپسی پر سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹی آپ کے پاس آتی، آپ اس کو اتنی اہمیت دیتے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جب آپ کے گھر میں آتی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں اور اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کو جنت کی بشارت، اپنے بعد جلدی آپ کے ساتھ ملاقات کی بشارت، جنت کی عورتوں کی سردار ہونے کی بشارت اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں۔ اپنے نواسے نواسیاں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حسن حسین آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ چھوڑ کر ان کو پکڑتے ہیں اور لا کر ممبر پر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اپنے اوپر، اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھا کر نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ اہمیت ہے۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، مجموعی طور پر چاہے وہ والدین ہوں وہ بھی سمجھیں اس بات کو، اپنی بیٹی کے مقام کو سمجھیں، اسی طرح شوہر کا خاندان، اس کا گھر، شوہر اور اس کا پورا گھرانہ، ساس اور اس کی دیگر گھرانے کے لوگ وہ بھی اس بات کو سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ عام مسائل ہیں، تقریباً ہر گھر کے اندر مسئلے، اور ہر گھر میں ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں جائے، وہ سکون کے ساتھ رہے، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کے گھر میں جا کر ہماری بیٹی سکون سے رہے، تو جو بیٹی کسی نے اپنا قیمتی متاع ہمارے سپرد کیا ہے، جس کو 18-20 سال پال کے اس کی تربیت کر کے ہمارے سپرد کیا ہے، ہمیں بھی اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا ہوگا، ورنہ خام خواہ کی توقع رکھنا کہ دوسروں کی بیٹی کے ساتھ اور رویہ اور اپنی بیٹی کے ساتھ اور توقع، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بندہ جس طرح کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی کی بیٹی کو شوہر ہونے کے ناطے اہمیت نہیں دیں گے، یہ وقت آپ پر آنے والا ہے۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، جب دوسرے کے گھر میں جائے گی اس کے لیے پریشانیاں بنیں گی۔ جو تکلیف آج اگر آپ کسی کو دیتے ہیں، کل ایسا وقت آنے والا ہے وہ تکلیف پھر آپ کو ملے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس لیے اس بات کی بھی اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اسی طرح عورتیں، بیٹیاں، بہنیں اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام اور مرتبہ بڑھا دیا، وہ جہلوں کے پراپوگنڈے سے متاثر نہ ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے میں پراپوگنڈا عام ہے، لوگ اس کے لیے جلوس نکالتے ہیں، عورتوں کے حقوق، یہ اس طرح کی باتیں، یہ حقوق دینے والی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو عورتوں کو مقام اور مرتبہ شریعت اسلامیہ نے جو دیا ہے وہ اللہ رب العزت نے بہت زیادہ دیا ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں گے تو یقیناً ہمارے حقوق بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورے کروائے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ ایک دو اعلان ہے بھائی۔ اس اتوار 13 تاریخ کو بروز اتوار جو پرسوں آ رہا ہے، بعد نماز مغرب آپ کے اسی جامعہ کے اندر، مرکز کے اندر، مسجد میں طلباء اور طالبات کے صحیح بخاری کے مکمل ہونے کے موقع پر اور قرآن مجید کا حفظ مکمل ہونے کے موقع پر سالانہ صحیح بخاری کی تقریب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت کا اعزاز ہے، اللہ کا انعام ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس مدرسے میں، اس جامعہ کے اندر اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں پر اللہ کے فضل سے اب مکمل کلاسیں ہیں، بخاری پڑھ کے طلباء فارغ ہو رہے ہیں۔ تو اس سال پہلی ہماری تقریب بخاری ہے جس میں 8 طالب علم اللہ کے فضل سے عالم بن کر وہ فارغ ہو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر مختلف علماء اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ حافظ عبدالغفار مدنی صاحب، عبدالرحمن عابد صاحب، شیخ عبداللطیف صاحب اور دیگر علماء انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ تو آپ بھائی اور بہنیں اس پروگرام میں خود بھی تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ اسی طرح 14 مارچ کو بروز سوموار، اس سے اگلے دن یہ جامعہ اسلامیہ محلہ سید جلال کے اندر تقریب بخاری ہے، 14 مارچ بروز سوموار بعد نماز عشاء، تو اس میں بھی شرکت کی اپیل ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد